صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب فیاء ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماہ مہر از تبندہ گشت۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب خردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہوئے نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تعالیٰ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والے کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ اور آج کے دن آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا آپ ورد کیجیے۔ معزز سامعین، اس مہینے میں ایک بہت ہی اہم رات گزری ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات اس رات کے موضوع سے، اس رات کے حوالے سے میں ایک جو آج موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ توبہ اور تقویٰ ہے۔ اس موضوع کی انتہائی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ العمل ہونے کی، کرنے کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کر کے آگے کی زندگی کے لیے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، توبہ جو ہوتا ہے نا، توبہ اس کا مطلب ہے رجوع کرنا۔ اس کا مطلب ہے، بولیے، رجوع کرنا۔ اور ایک لفظ ہے توبہ اور دوسرا لفظ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ رجوع کا اگر میں دوسرا مطلب کروں، توبہ کا مطلب رجوع، اور رجوع کا اگر دوسرا مطلب کیا جائے
تو بنتا ہے توجہ کرنا۔ تو اصطلاحی معنی جو بنے گا وہ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ سمجھائی؟ توجہ کے ساتھ۔ توجہ بڑی ضروری ہے، اگر توجہ نہ ہو تو پھر معافی وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، اگر بندہ میٹرک کا امتحان دینے بیٹھا ہو، فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، الغرض کوئی چھوٹا امتحان ہو یا بڑا امتحان ہو، پیپر دیتے وقت اگر کسی بندے کی توجہ نہیں، میں سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا وہ بندہ پیپر میں اچھا پرفارم کر پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ توجہ نہیں ہے۔ بالکل سیم کنڈیشن جہاں ہے، توبہ رجوع کا نام ہے، توجہ کا نام ہے۔ جب بھی بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہے، توجہ کے ساتھ وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں جب بھی اللہ کے حضور پیش ہونے تو ہم نے بالکل مگن ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی، یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا، پھر وہ توبہ قبول ہوگی۔ اچھا، ایک ہوتی ہے توبہ، ایک ہوتی ہے توبۃ النصوحہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماتا ہے پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ جو پکی اور سچی توبہ ہو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ بتائیے کہ پکی سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پکی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی بندہ گناہ نہ کرے۔ ہم تو گناہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، حضور آپ بتائیے سچی توبہ کون سی ہوتی ہے، توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پکی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی کوئی گناہ ہو ہی کوئی نہ۔ صحابہ نے سوال کیا، حضور اس کی کوئی مثال بھی تو بنتی ہے نا؟ صحابہ نے مثال پوچھی تو آپ نے فرمایا اس کی مثال یوں ہے، جس طرح بھینس کے تھن سے ایک مرتبہ دودھ آ جائے تو وہ واپس نہیں نہ جاتا، اس طرح حضور کا جب غلام سچی توبہ کر لے پھر وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہوگا۔ حضرت یہ مشکل کام نہیں ہے، میں آپ کو بالکل پکی سچی بات بتا رہا ہوں۔ توبہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اس میں ایک تو ہمیں دوستی اچھوں سے لگانی ہوگی۔ اگر جب تک ہماری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، غیر ذمہ دار شخص کے ساتھ ہماری دوستی ہے، میں غلط بندے کی بات نہیں کر رہا، غیر ذمہ دار کے ساتھ، بے پرواہ شخص کے ساتھ ہمارا رہن سہن، اگر ہم کسی لاپرواہ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اگر بندہ کسی ذمہ دار شخص کے ساتھ رہے، اچھے انسان کے ساتھ رہے، تو زندگی تو ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے۔ یک زبانہ صحبت باولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اپنی دوستی جو آپ کی سنگت ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ جب سنگت اچھی ہوگی، پکی بات ہے بندہ نماز میں بھی چلا جائے گا، پکی بات ہے بندہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، پکی بات ہے بندہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ بس یہی ہے، اور کیا چیز ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو سمجھانے والی بات ہے، صرف ایک خیال آنا ہے، صرف ایک خیال کا پیدا ہونا ہے کہ یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، سمجھو تمہارا زندگی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا،
یا اگر توبہ نہیں کی لیکن پتہ ہے یہ کام غلط ہے، پتہ ہے یہ کام غلط ہے، اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں، پھر پتہ یہ کام غلط ہے، وہ پھر یہ کام کرتے ہیں، پھر پتہ کام غلط ہے، پھر کرتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ آپ سماعت فرمائیے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، یہ آیت نمبر 18 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی، 18 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی۔ رب فرما رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ نہیں کرتے مگر لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، گناہوں میں وہ برابر کے رہتے ہیں، گناہ کری جاتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ پھر کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر ایک وقت ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ مرض الموت ہو یا اس کو پتا ہو کہ ان میں بس لڑک جانا ہے، کوئی کام خراب ہو جانا ہے میرا، بالکل اب میں اینڈ ٹائم ہے، پھر یا اللہ ایک باری معاف کر دے، صرف ہون دے، ہون موقع دے۔ رب فرماتا اب تمہاری توبہ قبول نہیں۔ جب تمہیں زندگی دی، میں نے ہوش دیا، حواس دیا، صحت دی، جوانی دی، میں تمہیں بچپنے میں رکھا، لڑکپن میں رکھا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، ہوش و حواس، عقل اور فہم میں رکھا، سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے توبہ نہیں کی، اب موت کا وقت ہے تو فٹافٹ میری طرف آ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کوئی توبہ نہیں رکھی۔ قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، اب وہ کہیں توبہ کی اور یہ ان کی کوئی توبہ نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رب فرماتے جو ایسے توبہ کریں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر لمحے، ہم جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، ایک تو ہر کام اچھے انداز میں کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو فوری سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور رب فرما رہے میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، توبہ قبول کر لیتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے۔ لیکن بولیے شرط ایک ہے، شرط کیا ہے یا اللہ؟ رب فرماتا ہے صرف اس چیز کی توبہ میں قبول کرتا ہوں بندے کو پتہ نہیں تھا یہ کہ کام غلط ہے تو اس سے ہو گیا، پھر میں گناہ کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اگر بندے کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے پھر وہ کام کری جا رہا ہے، رب کہتا ہے ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا میں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، رشوت کا بازار سریعام ہے گرم ہے، اگر آپ گھریلو معاملات دیکھ لیں، کسی سے ناحق زیادتی، آپ کو پتہ یار یہ میں کام غلط کر رہا ہوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، خیر ہے یار کیڑا کوئی ویکھدا پیا ہے، پتہ یہ کام غلط ہے، پھر کری جا رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے ایسے گناہ کی توبہ قبول نہیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہمیں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی ہر دم رب سے مانگنی ہے۔ تو رب فرماتا ہے میں توبہ قبول کروں گا، لیکن ان کی توبہ قبول کروں گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھے، انہیں پتہ نہ ہو، ندانی میں گناہ کر بیٹھے، پھر وہ توبہ کرے، ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ جہالت کی بنا پر گناہ کر بیٹھے پھر وہ توبہ کر لے تو رب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، بے شک میں تو جاننے والا بھی ہوں اور میں تو حکمت والا بھی ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ پھر یہ دیکھیں اللہ نے حضور کی امت کو ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ پہلی امت، آپ دیکھیں پہلی قوم، وہ ایک قوم نے مچھلیوں کی رب کی نافرمانی کی تھی مچھلیوں کے بارے میں، ایک گناہ کیا صرف، رب نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پھر
بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اس قوم میں ٹون کی بیماری پھیل گئی۔ اس قوم میں کس کی بیماری پھیل گئی؟ ٹون کی بیماری پھیلی۔ تو اس قوم نے اس ڈر سے، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں میں، اس ڈر سے کہ ادھر ہمیں نہ لگ جائے، وہ علاقہ بدل لیا۔ کوئی رب کی نافرمانی نہیں کی، صرف بیماری کے ڈر سے علاقہ تبدیل کیا کہ اس علاقے میں بیماری ہے، میں کسی اور علاقے میں چلے جاؤں۔ رب کو اس قوم کی عادت بہت ناپسند آئی، اللہ نے اس تمام قوم کو غرق کر دیا۔ بظاہر نافرمانی کوئی نہیں کی، صرف رب کو ایک چیز ناپسند ہوئی، رب نے اس قوم کو جیسا غرق کر دیا تھا۔ آج ہم پسند ناپسند کی بات تو دور، ہم نافرمانی کتنی کر رہے ہیں، پھر بھی آج سدا سلامت ہے۔ یہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا صدقہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے پہلے اس پارے کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ سنی ہے، اس میں گائے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے، تو جب یہ کتاب لینے گئے تو قوم نے گائے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ رب نے اس قوم کی پکڑ کی، تمام قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، حضور آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فتوبوا ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قوم، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ فتاب علیکم، معافی مانگنے وہ اللہ کے پاس گئے، پھر اللہ نے توبہ قبول کی، پھر فرمایا انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معافی کس سے مانگو؟ اللہ سے معافی مانگو۔ اسی طرح یہ سورہ ہود ہے، ہود علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی، تو غلطی کر کے قوم نے معافی طلب کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے تو پکی بات ہے تمہیں کو فائدہ ملے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلطی کرے، معافی کس سے مانگے؟ بولیے، رب سے معافی مانگے۔ ہود علیہ السلام کی قوم غلطی کرے تو معافی کس سے مانگے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ اب دیکھیے یہ سورہ نوح میں پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ نوح میں رب فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی، رب فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قوم نوح علیہ السلام کے پاس گئی تو نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تم گناہ کر بیٹھے ہو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، معافی رب سے مانگو، وہ تمہارے گناہوں کی توبہ قبول کرے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی قوم گناہ کرتی ان کو معافی رب سے مانگنی پڑتی، قبول ہو یا نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے۔ مگر جب امت محمدیہ کی باری آئی، رب نے فرمایا محبوب اب ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، صرف تیرے قدموں میں آ جائے، ہم ان کی معافی کو قبول فرما لیا کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب پچھلی امتوں کو تو معافی مانگنے کے لیے میرے ترلے ڈالنے پڑتے تھے، محبوب ان کے لیے میں یہ پیکج دے رہا ہوں اور دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا والوں تم کو میرے پاس آنا پڑے گا، مگر یہ تو نبی بھی نرالا
ہے، یہ تو امت بھی نرالی ہے جب یہ قوم گناہ کر سکے، جب گناہ کر چکے، محبوب یہ تیرے قدموں میں آ کے تیری اطاعت کرے، پھر آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے صدقے ان کو معاف فرما دیا کروں گا۔ تو دیکھیں رب نے امت محمدیہ کے لیے، حضور کی امت کے لیے کتنا پیارا پیکج دیا کہ قوم صرف تم اپنے محبوب کے پاس آ جا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دوسری قوموں پر بڑی سختی رہی، دوسری قوموں پر بڑی پریشانیاں رہی، ان کو کچھ ریلیف نہ ملا، اگر ریلیف ملا تو بڑا مشکل ریلیف ملا، لیکن آج میرے اور آپ کے چہرے سلامت ہیں، آج ہمیں بہاریں لگی ہوئی ہیں، آج ہماری افضلیت تمام امتوں پر سب سے زیادہ ہے، تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی بڑک پن نہیں، یا ہمارا کوئی کردار نہیں، یہ مالکوں کی مرضی ہے کہ محمد عربی کی امت میں ہمیں پیدا کر لیا، اور آج ہمیں اپنی افضلیت بھی کرانا چاہیے۔ اور جب مالک نے اتنا کرم کیا تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گزاریں۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یا اللہ، اب ہم گناہ سے توبہ کر چکے ہیں، یا اللہ اب آگے کیا کریں؟ رب فرماتا اب متقی ہو جاؤ، رب فرماتا ہے تقوی اختیار کرو۔ اچھا یا اللہ متقی ہو تو گیا میں، اب آگے کیا کریں؟ یا اللہ کوئی متقی ہونے کا کوئی تو نے انعام تو رکھا ہی ہوگا نا، ایسے تو ہم نماز نہیں پڑھی جاتے، ایسے ہی ہم سجدے پہ سجدہ تو نہیں کیے جاتے۔ یا اللہ مزدور مزدوری کرتا ہے، اور کوئی پھل تو دیتا ہی ہوگا نا اس کو مالک اس کا، اور صبح سے لے کے شام تک اس نے اینٹیں اٹھائی ہیں، اور کوئی فائدہ تو اس کو ملتا ہوگا نا۔ یا اللہ جب سے دنیا پر آئے ہیں آخر دم تک تیری عبادت کرتے رہے ہیں، تو پھل تو دے۔ رب فرماتا ہے پھل ہے بھائی، پھل ہے، ضرور ہے۔ اچھا یا اللہ کیا پھل ہے؟ یہ سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 31 ہے، یہ سپارہ نمبر 14، یہ 14واں سپارہ میں پڑھ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے جو بندہ متقی ہو جائے، جنات عدن یدخلونہا، جنات، ایک جنت نہیں، رب فرماتا ہے میں نے اس سے جنتوں کا وعدہ کیا۔ یہ نہیں فرمایا ایک جنت کا وعدہ کیا، یہ نہیں فرمایا کہ 2 جنتوں کا وعدہ کیا، پتہ نہیں کتنی جنتیں، جنتوں کا وعدہ کیا۔ جنات عدن یدخلونہا، جو متقی ہو جائے، جو پرہیزگار ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل پڑے، رب فرماتا ہے ایسے بندے کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے۔ آپ سنیے ابھی، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، انہیں وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ بندہ اس دنیا میں رہتا ہے، ہو سکتا کسی کے ذہن میں گاڑی کا پلان ہو، یار ساڈے محلے دا یا علاقے دا ایم پی لینڈ کروزر تے جا رہے ہیں، یہ تو دنیا داروں کی خواہش ہے نا۔ صحابہ سے تو حضور نے پوچھا بتاؤ کیا چاہیے، انہوں نے کہا حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو بندے کی اپنی اپنی سلیکشن ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ رب فرما رہے ہیں اور جو بندہ جنتی ہوگا نا، اور وہ جو چاہے گا ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا یا اللہ یہ کیسے، یہ کن لوگوں کو تو دیتا ہے؟ پھر فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جو صلہ ہے نا ہم صرف متقین کو دیتے ہیں۔ میں نے آگے آپ سے عرض کی متقی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں اپنی دوستی اچھے لوگوں سے لگانی ہے، ہمیں اپنی سنگت اچھے لوگوں سے، ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے اداروں میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، ادھر ایک پریکٹس سکھائی جاتی ہے بچوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے رات کو سونا ہے نا، یاد کر کے سونا ہے، ریوائز ریکال کرنا ہے کہ آج میں نے دن میں کتنے لیسن یاد کیے، کہ میرا کوئی رہ تو نہیں گیا، اگر رہ گیا تو میں اس کو یاد کر لوں، تاکہ صبح مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کلاس میں انسلٹ فیل نہ ہو۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب تم رات کو سو تو رات کو اپنا تزکیہ نفس کر کے سو کہ کہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر غلط کام کیا تو میں اس کی معافی مانگوں، اگر معافی مانگ لوں تو سکتا کل مجھے یہ گناہ
سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے، تو بھائی ہم جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، ہمیں متقی بن کر نیک لوگوں کے رستے پر چلنا ہوگا۔ اچھا، آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ یا اللہ جنتیں ہیں تو دے رہا ہے، اب تیری جنت کا سائز کتنا ہوگا؟ سوال آتا ہے نا کہ یار جنت کتنی ہوگی، اتنی بڑی جنت کا تو مالک بنا رہا ہے، میں تو یا اللہ میرے ورگے بندے نے تو ایک ہی جنت لا وجہ تو بڑی گل ہے، یا اللہ تو تے نہیں ہے جنتاں دا وعدہ کر لیا ہے تو دس ہم تیری جنت کنی کو ہوئے گی؟ آپ دیکھیں دنیا میں جو سب سے مہنگی جگہ ہے نا وہ مدینہ پاک میں اور اس کے بعد لندن میں ہے، اور پاکستان میں دیکھا جائے ڈی ایچ اے چلے جائیں یا بحریہ ٹون چلے جائیں، اس کے پھر نیچے ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں، جس بندے کا ڈی ایچ اے میں پلاٹ ہو اس کی آکڑ سانس نہیں لیتی، وہ اتراتا ہے کہندا ہے میرا پلاٹ ڈی ایچ اے چے کیونکہ میں بڑا خاص بندہ، دوسرا بندہ میرے مطابقت نہیں رکھتا، وہ دی آکڑ ساں نہیں لیندی، کیوں؟ وہ دا پلاٹ ڈی ایچ اے چے تے جدا پلاٹ جنت چے ہوئے، تیرا تو 10 مرلے کا پلاٹ ہے، تو اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے، یا اللہ جنت تو ساریوں میں دے رہا ہے، ایک جنت نہیں، ادھر تو ایک پلاٹ لینا بڑا مشکل ہے، یا اللہ تو ساری جنتیں میں دے رہا ہے، تیری جنت کا سائز کتنا ہوگا؟ اب وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، سورت آل عمران پڑھیے، یہ 4 سپارہ ہے، رب فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 133 ہے، 133، رب فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی ایک جنت کا سائز اتنا ہے کہ اس میں تمام آسمان اور تمام زمینیں اس جنت میں سما جائیں، تمام زمینیں۔ حضرت صاحب سمجھائی کہ نہیں؟ متقی کو جو رب انعام دے گا، رب فرما رہا ہے تمام زمینیں اس جنت میں سما جائیں، تمام آسمان اس جنت میں سما جائیں، میری جنت اس سے بھی بڑھ جائے گی، اس تمام جنت وہ متقی کے میں جولی میں ڈال دوں گا۔ آپ دیکھیں جو بندہ متقی ہو تو پھر رب کرم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مشکل کام کوئی نہیں، آپ یہ نیت کر کے جائیں، آپ جہاں بھی رہیں گے، آپ جیسے بھی رہیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور اپنی انوالومنٹ ہے وہ ہم نیک لوگوں میں رکھیں گے۔ بات سمجھائیے کہ نہیں؟ اچھا یا اللہ اور تسلی دے ہمیں، یا اللہ اور تسلی دے، ابھی تسلی نہیں ہوئی، میں متقی بن گیا ہوں، پیکج کوئی بڑا کھلا لینا چاہتا ہوں، بڑا وسیع پیکج لینا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے پہ اور کرم کر، تو بھی تو بار بار کہہ رہا نا روزے رکھ، نمازیں پڑھ، حج کر، یا اللہ تو بھی تو پھر اپنا پیکج بڑھا۔ رب فرماتا ہے ٹھیک ہے تو متقی بن جا، تیرے پہ کرم ہی کرم کر دیتا ہوں۔ یا اللہ کرم کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے اس سورت طلاق کی آیت نمبر 5 ہے، رب فرماتا ہے یہ آیت نمبر 5 ہے، جو بندہ متقی ہو جائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بندہ متقی ہو جائے اس کے تمام گناہوں کی معافی میں قبول کر لیتا ہوں۔ بھئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بڑے سادہ انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے جو بندہ متقی ہو جائے اس کے تمام گناہوں کی میں معافی قبول کر لیتا ہوں۔ آج کسی سے لاکھ روپیہ نہیں ملتا، 10,000 کوئی نہیں دیتا، دے بھی تو قرض تے 20 تانے مار دے، رب فرماتا ہے متقی ہو جا، اجر عظیم عطا فرما۔ یہ تو آنکھ بند ہونے دیر ہے نا، دنیا کی تمام دولت ایک طرف اور ایک نیکی ایک طرف ہوگی، بندہ دولت کو ٹھکرا کے نیکی لے لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے قیمت اسی کی لگے گی جو ایک نیکی ہے، جو رب کے ہاں قبول ہے۔ رب فرماتا ہے تو متقی ہو جا، ہم تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اجر سادہ اجر نہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا یا اللہ مجھے تو پتہ ہے، امید کرتا ہوں آپ صاحب کو بھی اس کی بات کا پتہ ہوگا، لیکن یا اللہ دنیا میں کوئی کام آسان کر ہمارے لیے، یہ تو کب قیامت آئے گی، کب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا اجر کیا چیز ہوتی ہے، یا اللہ دنیا میں کرم کر۔ رب فرماتا ہے اچھا
چلو پھر متقی ہو جاؤ۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یار قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ اللہ کے نا تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، سبحان اللہ کے تو 80-100 نیکیاں تو ایک بار ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ پڑھا کریں۔ رب فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ متقی ہو جائے ہر مشکل رستے سے اسے نکال کے آسانی والے معاملے میں اسے داخل فرما دیتا ہوں۔ جو بندہ متقی ہو جائے ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل گھڑی سے نکال کے میں اس کو آسانی والے معاملے میں داخل فرما دیتا ہوں۔ یار ہمیں تھوڑا سا اپنا تقویٰ بھی تو بڑھانا ہے، ہمیں توکل بھی تو بڑھانا ہے۔ دل میں بغض ہو، دل میں ایمان کی کمی ہو، دل میں توکل کی کمی ہو، طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں ہمارے دل میں بھی پائی جائیں اور ذہن میں بھی پائی جائیں، غرور اور تکبر بھی پایا جائے، ہماری آنکھیں بھی صاف نہ ہو، ہمارے قدم بھی صاف نہ ہو، ہاتھ بھی صاف نہ ہو، ہاتھوں سے ہم کرپشن والے پیسے گنتے ہوں، زبان سے ہم کسی کو دکھ دیتے ہوں، تو پھر کہ یار میرے لیے سستا پیکج نکلا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پیکج نہیں نکلتا۔ پہلے تو دل کا شیشہ تو صاف کرنا، اور جتنا شیشہ صاف ہوگا تصویر اتنی تجھے صاف دکھائی دے گی۔ رب فرماتے میں تیرے سارے کام آسان کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، شرط یہ ہے کہ تو تقوی اختیار کر۔ یا اللہ اور کرم کر، یا اللہ دنیا میں رہتا ہوں نا پھر مال پانے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، یا اللہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھوں گا تو گاہ کلنگ جا رہے ہیں، یا اللہ نماز پڑھاں گا تے مالک آکھے گا تو میرا پھٹا تھوڑا چی رہا ہے، تے جے تو نہ نماز پڑھن جاندہ تے 4 ردے تو ود لا ہی لینے سانا، تے میرے رزق دا مسئلہ ہی۔ رب فرماتا ہے رزق کی تو ٹینشن نہ لے، جو بندہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہر اچھا کام کرے، رزق کا ذمہ ہم اس کے لیے لیتے ہیں۔ پڑھوں قرآن، آپ سبحان اللہ کہیے پھر رب فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ لا يحتسب، اس سے حساب ہی نہیں ہوگا کتنا رزق ہم نے۔ بندہ تقویٰ اختیار کرے۔ میں آپ کو ایک سستا پیکج دے کے جا رہا ہوں، جس بندے کو مشکل ہو وہ یہ وظیفہ کرے، جس بندے کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ یہ وظیفہ کرے جو میں اب بتانے لگا ہوں، لیکن اس وظیفے کے لیے شرط ہے کہ جو میں اب پڑھنے لگا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل اللہ پہ کرے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کام کر لیا ہے تو رب اب یہ کرم کرے گا، ضرور کرے گا۔ لیکن جب بندہ نیم توقع رکھے، مان لینے پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، پھر کرم نہیں ہوتا۔ مان لینے یار پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں، ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے نا بندہ۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرے پھر اس کے لیے وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ بعض کا کالا پہ جاندہ ہے، رب نے فرمایا کالے نہیں پہنا، ان اللہ بالغ امری، ہر وقت کا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ رب آپ کے اوپر کرم فرما دے گا۔ وظیفہ یہ ہے، آپ میری طرف توجہ سماعت فرمائیے، جو شخص کام میں آسانی چاہتا ہے، دنیا میں مال و متاع چاہتا ہے، جس بندے کے پاس غربت ہے، وہ روزانہ کے وقت، روزانہ کسی بھی ٹائم میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ ایک مرتبہ اکٹھا پڑھے تو آپ اس کی تمام مشکلوں کو آسانی میں بدل دے گا۔ یہ بالکل پکی بات کر رہا ہوں۔ ہارڈلی جو بندہ پڑھنا چاہے 20 منٹس میں وہ پڑھ سکتا ہے، جو بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے میں، اور جو ایکسپرٹ ہے وہ تو 5-7 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے متقی ہو جا، جو بندہ متقی ہو جائے گا اس شخص کے لیے ہم پھر رزق بھی کھول دیں گے، اس شخص کے لیے ہم کام بھی آسان کر دیں گے، اس شخص کے لیے ہم مشکل راہوں کو ختم کر کے آسانی میں ڈال دیں گے۔ جو شخص متقی ہو جائے گا اس کے ہم گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر دیں گے۔ بڑھئے سبحان اللہ۔ اب اگلی آیت مبارکہ پڑھوں، کوئی 2-3 آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا اللہ کوئی اور کرم فرما۔ رب فرماتے ہیں ٹھیک ہے،
یار نیک دے ہو میں کرم بڑا کرنا، نیک ہو جو۔ اچھا یا اللہ کیا کرم فرمائے گا؟ میں سورت اعراف پڑھن لگا، سورت اعراف آیت نمبر 96 رب فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے اللہ سے ڈر جائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو پھر ہم لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ان کے اوپر ہم کھول دیتے ہیں۔ کیا کھول دیتے ہیں؟ برکتیں کھول دیتے ہیں۔ صرف ایک پنڈ دی برکت نہیں، وہ تھوڑی دی برکتہ نہیں، برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام برکتیں کھول کے ہم اس بندے کی جولی میں ڈال دیں۔ یاد متقی تو ہو جاؤ، تقوی تو اختیار کر لو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ، مسئلہ یہ کہ ٹائم تھوڑا ورنہ تیاری ہماری بڑی ہوتی ہے، قرآن پڑھتا جائے تو بندہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ رب فرما آخری آیت مبارکہ آپ سنیے اور سماعت فرمائیے۔ رب فرماتا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ایک دفعہ متقی ہو جا پھر لو بھی تیرے پاس ہے، قلم بھی تیرے پاس ہے، تو جو مقدر لکھنا چاہتا خود لکھ دے، جو مٹانا چاہتا خود مٹا دے۔ یہ رب کہتا ہے یہ مقام پھر آئے گا جب تو متقی ہوگا۔ پھر ایک اور شعر میں بیان کروں، اقبال فرماتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو متقی ہونا پڑتا ہے۔ اچھا یہ تو اقبال نے شعر میں بیان کیا تھا نا، یہی بات رب نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ رب فرماتے اے سورت اعراف آیت نمبر 156 رب فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ جب تو بندہ اچھا یہ کس کو گھیری ہوئی ہے، کس کے لیے گھیری ہوئی ہے؟ رب فرماتا ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں۔ اچھا یا اللہ تقوی اختیار کر لیا تیری رحمت بھی آ گئی، پھر رب کہتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا، اس کے لیے ہم پوری دنیا کی رحمتیں لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے ہم تمام بھلائیاں لکھ دیتے ہیں، پھر وہ جو کرنا چاہے جو مٹانا چاہے مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرو ہو جائے گا، ایک تو تم تقوی اختیار کرو، تو دوسرا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل رکھو، رب تمہارے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تعمیراتی کام چل رہا ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے حسب استطاعت غلے کے اندر یا حساب کو آپ اپنی جیب کے مطابق کچھ نہ کچھ خدمت کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔